بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکو خان منگول خاندان کا متکبر حکمران تھا جو چنگیز خان کا پوتا تھا۔ ہلاکو خان کے ظلم و بربریت کی داستانیں تاریخ عالم میں مشہور ہیں۔ ہلاکو خان کا نام سن کر لوگ بے حس و حرکت ہو جاتے تھے۔ اس کے نام کی اتنی دہشت تھی تو اس کی اپنی دہشت کا کیا عالم ہوگا۔ اس طرح کے ظالموں کو اللہ تعالیٰ بہت ڈھیل دیتا ہے، مگر جب رسی کھینچتا ہے تو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ہلاکو خان کی مہلت بھی جب ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی موت عطا کی کہ قیامت تک آنے والے ظالموں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ سن 1258 12 فروری کا دن تھا۔ ہلاکو خان کی فوج نے ایک بستی پر حملہ کیا۔ فوج نے لوگوں کی صف بندی کی اور قطار در قطار باری باری لوگوں کی گردنیں اڑانی شروع کر دیں۔ ہلاکو اپنے گھوڑے پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے پر پڑی جو موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جب بوڑھے نے دیکھا کہ اس کی باری قریب ہے تو اس نے بھاگ کر صف تبدیل کر لی۔ ہلاکو خان کو یہ منظر بڑا دلچسپ لگا۔ وہ بغور دیکھنے لگا کہ بوڑھا مرنے کے ڈر سے صفیں بدلتا رہا۔ ہلاکو خان نے بھی فوج کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کو ابھی قتل نہ کرنا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بوڑھا کب تک اس کے ظلم سے بچ سکتا ہے۔ بوڑھا مسلسل کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ تمام صفوں کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ آخر میں صرف بوڑھا رہ گیا تو ہلاکو خان اس کے سر پر پہنچ گیا اور گرز لہرا کر کہا کہ تم بچنے کی مسلسل کوششیں کر رہے تھے، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ آج مجھ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بوڑھے نے مکمل یقین کے ساتھ کہا کہ اگر میرا مالک اور میرا رب بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے۔ ہلاکو نے اپنا گرز اٹھایا تاکہ بوڑھے کو موت کا مزہ چکھا سکے۔ گرز ہلاکو کے ہاتھ سے زمین پر گرا اور وہ اپنا گرز اٹھانے کے لیے جھکا تو اپنا توازن گھوڑے پر برقرار نہ رکھ سکا اور ایسے گرا کہ ایک پاؤں اس کا گھوڑے کی رکاب میں اٹک گیا اور سر اس کا نیچے زمین کی طرف تھا۔ اسی حالت میں گھوڑے نے دوڑ لگا دی۔ اب ہلاکو کا سر زمین سے رگڑ کھا رہا تھا اور پتھروں سے ٹکرا رہا تھا۔ فوج نے بہت کوشش کی کہ گھوڑے کو روکنے کی، مگر گھوڑا رب کے حکم سے دوڑا تھا۔ رب کے حکم کے ساتھ تب رکا جب ہلاکو کی موت واقع ہو گئی۔ فوج نے اس بوڑھے کو ڈر کے مارے کچھ نہ کہا اور جانے دیا۔ بوڑھا نم آنکھوں کے ساتھ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔